جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کچھ دنوں کے وقفے کے بعد، بلکہ مہینے سے زیادہ ہو گیا، اور کوشش ہوتی ہے ہر مہینے بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب جو ہیں ان سے ان کی قیمتی بلکہ جو انسائٹ انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے وہ لیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے انٹیلیجنس کے بہت بڑے عہدے پر رہے ہیں، اور پھر ڈی جی اینٹی کرپشن بھی رہے ہیں، اور اینٹی کرپشن اور پھر نیب میں، اور اس حوالے سے بھی کچھ سکینڈلز ہیں جو کہ ان سے ہم آگے جا کے وہ بھی پوچھیں گے۔ لیکن پہلے جو چیز آپ سب جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پی ٹی اے کے ایم این اے بھی ہیں اور ایک مشکل الیکشن جیت کر آئے ہیں۔ گمن صاحب، لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ 2-3 مہینے سے زیادہ خان صاحب کو اب وہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، پریشر ہے یا جو بھی ہے، تو ابھی تو خیر اس کو وقت ہے جو آپ نے کہا تھا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ معاملات اس کی طرف جا رہے ہیں یا اسٹیٹس کو ہی رہے گا اور یہ بس ایسے ہی ہمیں لگتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ۔ ایک چیز میں ابھی بھی اپنے موقع پہ سٹینڈ کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی جو دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ جو عوام کے دلوں کا لیڈر ہوتا ہے، ابھی اس وقت بھی دیکھ لے کہ اس کی بہن بغیر بتائے فرنٹیئر میں جس شہر میں گئی ہے تو ہزاروں کا مجمع وہاں آپ نے دیکھا ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ملک میں انسرٹنٹی ہے، یعنی بے یقینی کی صورتحال ہے، کیونکہ جب آپ ایک عمارتی کی بنیاد جو ہے وہ غلط رکھیں گے، جعلی رکھیں گے، کمزور رکھیں گے، تو مت الٹیمیٹلی گرنا ہے۔ 2024 کا الیکشن جو ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ایون حکومتی پارٹی جو ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی، ایون جے یو آئی فضل الرحمان صاحب سب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن بالکل فارم 47 کی پیداوار ہے اور ان کو کسی صورت نہیں مانا جاتا ہے۔ نیچرلی جب وہ لوگ فارم 47 آئیں گے، اسمبلی میں دیکھیں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا، وہاں اس کو سیریس نہیں لیتا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پتہ نہیں کسی وقت ہم نے گر جانا ہے۔ تو خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ، کیونکہ سارے دیکھیں یہ کون سا قانون ہے، کون سا جیل مینول ہے کہ آپ ایک، یعنی کہتے ہیں جو 302 کا مجرم ہوتا ہے نا، قاتل، اس کو بھی ملاقات کی جائے جب سزا ہو جاتی ہے، انہوں نے سو کال نام نے آج اس کو سزا دی ہوئی ہے، اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کے جو عزیز و اقارب اس کو ملتے ہیں۔ آپ 8 ماہ ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ ہو گیا، ابھی پچھلے ستمبر سے شاید ملاقات نہیں ہو سکی، نہ آپ بہن بھائیوں کو ملنے دیتے ہیں، نہ وکیلوں کو ملنے دیتے ہیں، نہ سیاستدانوں کو ملنے دیتے ہیں۔ سیاستدان یقین کر اگر سیاستدانوں کو ملنے دیتے تو ہم نے کوئی راستہ نکال لینا تھا۔ خان صاحب کو اب دیکھیں، جا کے ان کا ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے، ہم کیسے گورنمنٹ سے بات کریں؟ گورنمنٹ بات بھی نہیں کرنا چاہتی، اسپیکر صاحب کہہ تو دیتے ہیں۔ میں نے خود سنا کہ شہباز شریف نے کہا جی کہ میں اپوزیشن چیمبر، جب اچھا صاحب آپ کہ میں ان کے چیمبر میں جاؤں، کیوں نہیں جاتے؟ اگر یہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں تو ان کو پہل کر ہمیشہ پہل حکومت کرتی ہے، بات چیت کا دروازہ حکومت کھولتی ہے۔ ہم تیار ہیں، لیکن وہ بات چیت شاید اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ان کو حکومت کو، کیونکہ ملک دن دن نیچے جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا کتنی بدقسمتی ہے، پہلا بھی ہمارا تقریباً $96 بلین کا مقروض ہے، ٹریلین میں جاتا ہے۔ اچھا، ادھر بعد میں آتے، پہلے یہ ادھر جو آپ نے بات کی کہ حکومت شہباز شریف صاحب، تو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ بجٹ سیشن میں وہ اپوزیشن بینچز پر آئے، انہیں آفر کی، پھر اس میں عمل بھی ہوا کہ رانا ثناء اللہ، ساتھ ہی کچھ دیر بعد اسد کیسر، جنید اکبر، ان سے ملے، اور وہ تو پھر بعد میں کوئی آگے بات نہیں چلی۔ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ سے تو کہا جا رہا ہے، نہیں گورنمنٹ، دیکھو گورنمنٹ صرف آ کے اعلان کر جائے، شہباز شریف صاحب کو کون روکتا ہے؟ میں اس کی جگہ ہوتا تو میں تو چیمبر میں چلا جاتا، اپوزیشن چیمبر میں۔ اگر میں اس ملک کا ساتھ سنسیئر ہوں، اپوزیشن کو آپ ساتھ، کہہ رہے ہیں اصل بات ہے کہ چیمبر میں ادھر کھڑے
کھڑے بات ایویں کر دینا ایسے بات وہ اس کا مطلب کہ دے آر ناٹ سنسیئر ہے. دیکھا میں اس کی جگہ ہوتا انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اگر ملک کو آپ نے آگے لے جانا ہے تو آپ چیمبر میں اس پہ چلے جائیں اپوزیشن میں, پھر کسی کمیٹی روم میں بلا لیں, ادھر اسپیکر کے دفتر بلا لیں. لیکن یہ اسٹیپ ہمیشہ گورنمنٹ کو لینا پڑتا ہے. تو وہ سنسیئر اعلان کر دینا, صرف ایک خبر بنا دینا یہ ہم کر رہے ہیں لوگوں کو, جس طرح باقی جھوٹ بولتے ہیں, باقی جس طرح جھوٹ بولتے ہیں, جس طرح آپ کے آج سے گورنمنٹ کے جو کارنامے ہیں. مجھے بتائیں یہ ابھی فلڈ, یہ موسم فلڈ کا ہے, بارشوں کا ہے. یعنی پچھلے سال بھی میرے علاقے میں فلڈ آیا ادھر, یہ بعد میں بات یہ مکس ہو جائے گا. اچھا, ایک شہباز شریف صاحب اور وہ انہوں نے کہا, لیکن بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد نہیں کرتے وہ سنسیئر. لیکن اسی دوران انہی دنوں میں محسن نقوی صاحب نے بھی آ کر آپ کے لوگوں کو کہا پی ٹی آئی کے, تو وہ کیا بات تھی؟ دیکھو محسن نقوی صاحب بالکل آئے تھے, کہتے تھے میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا بسم اللہ. لیکن اس کا یہی ہے کہ اسد کیسر صاحب نے یقیناً یہ جواب دے دیا ہوگا کہ دیکھیں کوئی پارٹی اپنے سربراہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتی. آپ ہمیں خان صاحب سے ملا دیں, ہم خان صاحب سے اجازت لیتے ہیں آپ سے, آپ ملے ہمیں. یہ تو آپ خیال کا کہہ رہے ہیں. نہیں, پہلے پوری بات محسن نقوی صاحب نے کیا کہا؟ بات کہ جی میں ملاقات کر رہا ہوں. اسد کیسر صاحب کو کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اور بھی تھے باقی ادھر ابھی بیٹھے ہوئے, میں بھی ساتھ کھڑا تھا. یہ اب اس پہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. نقوی صاحب آئے تھے, بیٹھے نہیں تھے, بس آئے تھے اپنا اسمبلی آج یہ بجٹ کا اجلاس تھا شاید 23-24 کو, یہ جنیوا جا رہے تھے سائن کرنے کے لیے کہ میں وہاں سے آتا ہوں. تو اس کے بعد دیکھیں اسد کیسر صاحب نے ڈیفینیٹلی یہی کہا ہوگا کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیں. خان صاحب کے بغیر میں کیسے بات کر سکتا ہوں, کیونکہ لیڈر تو وہ ہے نا. تو یہ وہ بھی سنسیئر نہیں ہے. تو مجھے بتائیں, چلو ان کی بہنیں کی نہیں کرانے دیتے, اسد کیسر صاحب سے ان کو کیا ڈر ہے, یا گور سے, یا سلمان راجہ سے, یا ان کی بہنوں سے, یا سیاستدان, کسی کو تو ملنے دیں نا. اچھا, ایک طرف چلیں, یہ تو اوور آل محسن نقوی صاحب آئے, انہوں نے کہا, آفر کی, بات چیت کی. لیکن ان کے بعد, ان کی آفر کے بعد ہم نے دیکھا کہ خفیہ ملاقاتیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی انہی کو مل رہے ہیں, اور بریسٹر گور بھی مل رہے ہیں. تو یہ کوئی پرسنل باتوں کے لیے مل لیتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو انہوں نے حکومت چلانی ہے. جہاں تک کے پی کے سہیل فریدی صاحب کا تعلق ہے, وہ نیچرلی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ انہوں نے صوبہ چلانا ہے. دہشت گردی ہے, اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے. تو وہ ان کا ملنا جو ہے, وہ ان کی بھی ملاقات نہیں کرا, چلو ان کی ملاقات کرا دیتے. تو یہ سنسیئرٹی, وہ تو دیکھیں پی ٹی آئی تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتی ہے. ملنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں, شاید نہیں. دیکھیں یہ آپ اسے میرا نہیں خیال کیوں نہیں ملنا چاہتے. اس کو اتنی جوانی میں انہوں نے نامینیٹ کیا اپنا, خان صاحب کی وجہ سے سی ایم ہے نا. اچھا, یہ بتائیں چلیں, جب نورین نیازی صاحبہ کو کلیئر کٹ آفر, وہ دن بھی مینشن ہوا, آپ کے پارٹی چیئرمین بریسٹر گوہر نے تصدیق کی, سلمان اکرم راجہ نے تصدیق کی, لیکن وہ پھر بہنیں اس وقت نہیں آئی, یا وہ ایک بہن نہیں آئی, ملے نہیں, تو پھر یہ گورنمنٹ کو کیسے کہہ سکتے ہیں ملاقات نہیں کروا رہے؟ سر دیکھیں وہ بھی مفروضے پہ تھی. ابھی وہ اپنا اچانک اس کو لگائے تھے بغیر بتائے. پہلے یا تو پہلے بتاتے جی ہم ان کو ہاسپٹل. پہلے علیمہ خانم صاحبہ نے خود کہا کہ یہ نورین نیازی, 1-2 دن پہلے, کہ نورین نیازی صاحبہ کو کہہ رہی ہیں کہ ملیں, تو پھر ہم کیوں ملیں, یہ بعد میں بیان دے دیں گے فلاں, یہ باتیں تو وہ خود کر رہی ہیں. ملاقات کو ابھی 2 دن پڑے تھے. دیکھیں کیونکہ میں اس میں انوالو نہیں تھا, نہ مجھے پتہ تھا. گور صاحب کے زبانی یہ تھا کہ ان کو آفر ہوئی تھی, لیکن شاید علیمہ خان یا ان کی نورین بہن اس وقت وہاں موجود نہیں تھی, لاہور تھی, اس وقت نہیں پہنچ سکتی تھی. انہوں نے اپنا بندہ نامینیٹ کیا, تو وہ میرا شاید نہیں پہنچ سکا, اپنے بھتیجے کو کیا تھا. وہ مسئلہ ہے. لیکن اس کے بعد دیکھیں وہ اس کو بھی 5-6 مہینے ہو گئے ہیں. اس کے تو اس کے بعد اچھا اس کو چھوڑیں, وہ 5-6 مہینے, اچھا وہ ٹھیک ہے, وہ پہلی دفعہ لے کر گئے تھے. اچھا, اب جو اینڈ پہ خان صاحب سے کوئی بات چیت, جب سے اجاز الحق صاحب کہتے ہیں, وہ اتحادی ہیں گورنمنٹ کے, وہ کہہ رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے. پہلے بھی 1-2 دفعہ سنجیدہ کوششیں ہوئی ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں. تو کیا ابھی بھی بات چیت ہو رہی ہے؟ میرا نہیں خیال. اجاز الحق بھائی ہے, میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, 72 سے جانتا ہوں, جب میں ملتان تھا. ان کے والد صاحب ہمارے جی او سی تھے. وہ دیکھیں ہم مفروضے بات چیت, کوئی ایسی بات ہے کہ وہ خان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے. وہ اپنے لیے نہ رہائی مانگ رہا ہے,
وہ صرف کہہ رہا ہے کہ میں کیونکہ عوام کا لیڈر، عوام اس کا علاج ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے سزا معاف کرو، وہ ٹھیک ہے عدالتیں جو فیصلہ کرے گی، عدالتیں بھی ان کی ہے، لیکن کم سے کم اس کو علاج کے لیے سہولت ہونی چاہیے. اس کو ملنے کی جو ایک جیل مینول آپ کی اجازت ہے اس کے مطابق اس کو کم ملنا دینا چاہیے. وہ اپنی رہائی کی تو بات ہی نہیں کرتا، وہ بات چیت کیسے کرے گا؟ وہ جس نے 3 سال گزار لیے ہیں، بلکہ 3 سال سے پہلے بھی، وہ تھوڑے دیر پہلے بھی رہا تھا، تو وہ میرا خیال ہے کمپرومائز کریں. کوئی اگر کوئی بات چیت ہو بھی رہی ہے کہ جب تک پارٹی کو انوالو نہیں کریں گے، کوئی میرا خیال ہے ہمارے کسی پارٹی لیڈر کی اس سے بات چیت نہیں ہو رہی. اور وہ اگر پارٹی سے بات ہے اور وہ بھی خام بھی پارٹی کے علاوہ بات چیت نہیں کرے گا، میرے نہیں خیال کوئی اندرونی کھاتے اس وقت، کل کا پتہ نہیں، اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. یہ بہتر نہیں تھا ویسے سیاست آپ کو سب کو انوالو کرتے تو شاہزاد خان صاحب کو؟ ہاں میں نے تو پہلے یہ کہہ رہا، بہترین طریقہ تھا کہ ہمیں سیاست جس طرح فیصلہ ہوا تھا، سپریم نے کہا تھا کہ 6 MNA 6 پولیٹیکل بندے ہر جمعرات کو ملیں گے، ہمیں آج تک اجازت نہیں دی. میں نے اپنا بھی یقین کرے کورٹ کے تھرو ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا تھا کہ جن کو ملنے دیا جائے، اس کے باوجود نہیں ملنے دیا گیا. تو یہ راستہ تب بھی کھلنا ہے، ایک تو گورنمنٹ سنسیئر ہو، گورنمنٹ واقعی اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، اس ملک کو آگے لے جانا چاہتی ہے، ملک میں جو بے یقینی کی صورت ہے اس کو نکالنا چاہتی ہے، تو گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا پڑے گا. اور وہ انیشیٹو تب لیں گے کہ جب خان صاحب سے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات کرائیں گے. اس کے علاوہ کوئی حال نہیں. اور آپ نے کوئی حل نکال لینا جب ملیں گے؟ ہاں بالکل ضرور. میں آپ کو بتاؤں جب سیاستدان ملیں گے، اسد کیسر منجاورہ سیاستدان ہے، اپنا ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہے اپنا اکرم راجہ صاحب ہے، وہ ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے پڑھے لکھے وکیل ہے، گور خان ہے، یہ سب اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ، اور یہ ملک کے لیے کام کر چاہتے ہیں، ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، ملک کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، اس طرح چل نہیں سکتا. نہیں بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ملک آپ ٹھیک ہے، ابھی قرضے آپ نے ادھر کر لیے، ابھی دیکھیں آپ بھیک مانگ رہے ہیں، سعودیہ سے ہمیں 7-8 کروڑ کا تیل دو، ادھر سے 10 ارب آپ امریکہ سے مانگ رہے ہیں. کبھی دوسری طرف گندم آپ جو تیسرے مہینے کٹائی کے وہ آپ امپورٹ، آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے. یہ کرائسس آیا تھا 2023 میں بھی، جب کہ ہماری بمپر کراپ ہو رہی تھی. پہلا میں نے اسمبلی میں اٹھایا تھا، یہ 3-4 سال سے ہو رہا ہے، اور انہوں نے ایک دانہ نہیں خریدا. یہ جو یہاں ٹولہ بیٹھا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ کا، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، نہ ایک دانہ انہوں نے نہیں خریدا. اور یہ 3 مہینے سے شروع ہو گئے کہ کرائسس آنے والا ہے. جو 21 کمپنیاں کو انہوں نے پرائیویٹ دیا تھا، انہوں نے وہ آلریڈی بینک ڈیفالٹ تھی، ایک دانہ نہیں انہوں نے خریدا. تو لوگوں نے پھر جو ذخیرہ اندوزی کی، کوئی اسمگلنگ ہوئی ہوگی، اور آج یہ پھر گندم اگا رہے ہیں کیونکہ اس کا کک بیک ہے. جس طرح آپ آج کل دیکھیں ایک اور گرین بسز کا معاملہ ہوا ہے. یہ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح، اسمبلی میں آ کے بتائیں تو صحیح کہ ایک بس کتنی کی ان کو پڑ رہی ہے اور کتنا مارک اپ لے رہے ہیں. یہ کام نہیں ہے جو کام کرنے والے ہیں. کسان کا برا حال کیا ہے، مزدور کا برا حال کیا ہے، آئل کی پرائسز کہاں چلی گئی ہے. اس ملک میں بتائیں ایک مسئلہ بتا دیں. وابڈا جو روز یقین کریں، میں روزانہ کوئی 8-10 لوگوں کی کمپلینٹ سے، ہمارا ٹرانسفارمر جل گیا ہوا ہے، انڈر کیپیسٹی ہے. لوگ ہمارے جو عام لوگوں کے پرابلم وہ تو سالو نہیں ہو رہے. اینڈ پہ یہ بتائیں خان صاحب کی رہائی کا آپ کے پاس کیا؟ میں انشاءاللہ میں زیادہ نہیں تو اس سال خان کی رہائی دیکھ رہا ہوں. اگر ملک کو بچانا ہے، ملک کو آگے لے جانا ہے، اس قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، معیشت بہتر کرنی ہے، تو خان کو لانا پڑے گا. نہ ہم سے معیشت ٹھیک ہو رہی، کوئی بتا دے نا کہ جی ہم نے یہ کاغذوں میں جھوٹ بول کر عوام کو، یہ عوام ابھی سمجھے. آپ ابھی جو دل کر لیں. ابھی جس طرح کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، ایک میجر پارٹی کو آپ نے آؤٹ رکھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن اپنا فیصلے نہیں دیتا، ان کا بھی وہاں بھی نشان چھینا گیا. تو صحیح فیصلہ کیا کہ جب الیکشن رزلٹ کچھ اور آنا ہے، ووٹ کہیں پڑنا ہے، رزلٹ اور آنا ہے، تو بہتر ہے اس کو بائیکاٹ کر دیں. تھینک یو جی. آپ نے دیکھا اسلم گمان صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ خان صاحب کی رہائی تو وہ کہہ رہے ہیں بڑا کلیئر ایسے دیوار پہ لکھا ہے، لیکن ہاں یہ جتنی دیر ابھی یہ پوری کوشش موجودہ حکومت کا رہی ہے کہ یہ حقیقت سے وہ جان چھڑائیں، لیکن یہ اتنا ہی قریب یہ معاملہ جا رہا ہے اور پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو دوسری طرف انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو ڈائیلاگ کی آفرز ہوتی ہیں
وہ کتنی سنسیئر ہیں اور یہ صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے. پس پردہ بات چیت کا انہوں نے کہا اگر چل بھی رہی ہے تو وہ پھر خان صاحب کی مرضی سے بات ختم ہوگی, ایسے نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا رہا. انشاءاللہ جیسے معاملات آگے بڑھیں گے ہم کچھ اور لوگوں سے بھی بات کر کے آپ تک پہنچائیں گے انفارمیشن, اور گمن صاحب سے بھی وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے. تھینک یو. شکریہ.